بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے آج کل آن لائن ٹیچنگ کا سلسلہ شروع ہے۔ گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طلباء کے لیے خصوصاً اور جمیع طلباء کے لیے عموماً ہم نے عربی زبان و ادب کے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج پہلا ہمارا اس حوالے سے لیکچر ہوگا جس کا موضوع ہے عربی سیکھنا ضروری کیوں؟ آخر ہم عربی زبان کیوں سیکھتے ہیں؟ تو یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو آج ہم اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ طلباء نے اس کو سماعت کرنا ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ایز اے مسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ عربی میں ہی ہوتی ہے۔ عربی سے ہمارا تعلق ہماری ولادت کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور جب دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے تو آخری وقت بھی تلقین ہوتی ہے کہ اس کو کلمہ طیبہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، وہ بھی عربی میں ہی، عربی زبان میں بھی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جنازہ بھی عربی میں ہے اور اس کے بعد دعا بھی ہے، اور یہ سارے سلسلے۔ تو ہم ایز اے مسلم عربی زبان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہماری ابتدا بھی اس سے ہے اور ہماری انتہا بھی اس سے ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اس کو سیکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فوائد کیا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک میں نے بنیادی بات بیان کی۔ ویسے تو اگر آپ اردو سیکھتے ہیں، آپ فارسی سیکھتے ہیں تو یہ بھی عربی کی کوکھ سے ہی نکلی ہوئی ہے۔ اچھا اردو وہی بول سکتا ہے جسے اچھی عربی آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کی جو بنیادی طور پہ عربی سیکھنے کے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے، تو سب سے پہلی وجہ تفہیم اسلام۔ اسلام کی سمجھ ہمیں تب آئے گی جب ہم عربی مصادر سے آشنا ہوں گے، ہمیں عربی زبان و ادب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، پھر ہم اسلام کی تفہیم اچھے انداز میں کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جمیع اقدار اسلامیہ، ہم اگر صلاۃ کو دیکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں، ہم حج کو دیکھتے ہیں، ہم دیگر امور جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عربی پڑھنی ہوگی، اور ہمارا تمام جتنا علمی خزانہ ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ تو اس سورسز تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی سیکھیں تاکہ ہر طرح کا جو فتنہ ہے وہ بھی ختم ہو۔ فرائض ہیں، سنن ہیں، قرآن و سنت ہے، ہماری کتاب قرآن مجید اللہ کریم نے جو ہم پہ نازل کی ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، انا عربی و قرآن عربی و کلام اہل الجنت عربی۔ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں ہے اور جنتیوں کا کلام عربی میں ہے۔ احب العرب لثلاث، عربوں سے 3 وجوہات کی بنیاد پہ محبت کیجئے۔ 3 وجہ سے عرب سے محبت کرنی ہے تم نے۔ وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ پہلی حضور نے فرمایا میں عربی ہوں، دوسرا آپ نے فرمایا قرآن عربی ہے، اور تیسرا اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ تو جب ہم عربی سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آئے گا، احادیث طیبہ سمجھ میں آئیں گی، فقہ اور اصول فقہ سمجھ میں آئیں گے۔ ہم عربی کے جو اوریجنل سورسز ان تک جب ہماری رسائی ہوگی عربی سیکھنے سے تو ہم قرآن مجید کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور احادیث کی تشریح وہ سارے کے سارے معنی اخذ کر سکیں گے اور ان کو ہم پڑھ سکیں گے، اپنی اور اپنے معاشرے کی اور اپنی نسلوں کی عاقبت سنوار سکیں گے۔ پہلی وجہ دوسری وجہ تفہیم تاریخ، پوری تاریخ انسانیت، اس کو اگر آپ نے جاننا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں عربی زبان کا سہارا لینا ہوگا، اس لیے کہ عربی ام الالسنہ ہے، یہ تمام زبانوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ جب اللہ کریم نے آپ کو تخلیق فرمایا تو آپ کو جو زبان عطا کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پہلی زبان عربی ہی تھی، پھر بعد میں جب آپ زمین پہ آئے تو وہ لے لی گئی، اور پھر آخرکار آپ کو عربی دوبارہ دے دی گئی۔ تو اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ آپ مروج الذہب اور ان کتابوں میں دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام کے کچھ اشعار بھی موجود ہیں جو عربی میں ہیں وہاں لکھے ہوئے۔ تاریخ عالم پوری آپ دیکھیں گے تو آپ کو عربی زبان سے آپ کو ملے گا۔
انبیاء کرام کی تواریخ آپ دیکھیں، قصص الانبیاء، قصص النبیین، اس پہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور وہ ساری عربی میں ہیں، مصدری کتب عربی میں ہیں۔ اگر آپ تمام انبیاء کرام ان کی سیر کو دیکھنا چاہیں، آپ ان اقوام کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں، ان ملل کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو عربی میں ملیں گی، اور یہ بڑی بڑی ہماری امہات الکتب جو تاریخ کی ہیں وہ عربی میں ہیں، اس لیے بھی عربی کو سیکھنا ضروری ہے، تفہیم تاریخ۔ اور تیسری چیز ہے جس کی طرف عموماً ہمارے معاشرے کے لوگوں کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ میں یہ علم کیوں پڑھوں، یہ کتاب کیوں پڑھوں، یہ سبجیکٹ میں کیوں رکھوں، اس سے مجھے کیا ملے گا۔ تو مادی جو اگرچہ اسلامی نقطہ نظر سے علم کا حصول پیسے کے لیے کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، مگر میں اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عربی زبان سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عربی کی برکت کی وجہ سے آپ کو معاشی طور پہ بھی باعزت روزگار عطا فرماتا ہے۔ حصول معاش کے لیے آپ دیکھیں دنیا کے 27 ممالک ہیں جو عربی ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، 27 ممالک۔ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ دیکھیں سعودی عربیہ سے لے کے آپ جتنے یہ عرب ملک ہیں، دبئی ہے، متحدہ عرب امارات اس کے ممالک ہیں، عراق ہے، دیگر مصر ہے، لبنان ہے، یہ سارے عربی ممالک ہیں۔ 35 کروڑ سے زیادہ لوگ عربی بولتے ہیں۔ ایک عرب 70 کروڑ کے لگ بھگ جو مسلمان ہیں وہ عربی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا عربی کے ساتھ ایک مذہبی رشتہ بھی موجود ہے۔ تو حصول معاش کے لیے ہمارے لوگ جو بیرون ممالک جاتے ہیں ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی لوگ کویت جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، ابوظہبی جا رہے ہیں، ہمارے پاکستان کے کتنے لوگ ہیں، تو عربی اگر زبان سیکھتے ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ پھر اگر وہ یہاں رہتے ہیں عربی زبان سیکھ کے تو یہاں بھی جاب کے، روزگار کے بہت سارے مواقع ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنا بھی کاروبار کریں تو جب عربی آپ جانتے ہوں گے قرآن و سنت سے تو اسلامی اصولوں کے مطابق آپ اپنے کاروبار کو شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کون سی چیز سود ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی کیا ہے، تو ان کو علم رکھنے کے بعد جب آپ کاروبار کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ عربی ٹیچر، ہمارے ہر سکول کے اندر ایک عربی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عربی ٹیچر کی سیٹیں زیادہ آئی ہوتی ہیں اور بندے کم ہوتے ہیں۔ درس نظامی، اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں تو آپ درس نظامی کر لیتے ہیں، اور درس نظامی کرنے والا ایک عالم دین، اللہ کریم کی ذات و برکات اسے کسی نہ کسی صورت میں رزق ہر صورت عطا کرتی ہے۔ بہت سارے دیہات ہوں، شہر ہوں، جامع مساجد ہوں، وہاں پہ اس کے لیے رزق کے مواقع ہیں عربی زبان سیکھنے کے ساتھ۔ آپ آرمی میں دیکھیں، اگر آپ نے عربی زبان آپ کو آتی ہے، آپ ایم اے عربی وغیرہ ہیں، تو آرمی کے اندر آپ خطیب، آپ اچھی پوسٹ کے اوپر آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح محکمہ اوقاف کے اندر بہت ساری سیٹیں ہیں، یہ جو مساجد ہیں محکمہ اوقاف کی، ان کے اندر آپ ایز اے خطیب، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے آپ امام، مؤذن، یہ بہت ساری سیٹیں ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ شریعت کورٹ کے اندر آپ ایز اے جج بھی جا سکتے ہیں، اگر آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے، آپ نے عربی زبان سیکھی ہے، تو آپ لا کرنے کے بعد اور ان علوم کے بعد ایز اے جج بھی آپ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سے بھی بہترین عربی زبان سیکھ کر آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹر بن جاتے ہیں۔ آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا ایک ایک صفحہ جو ہے اس کی وہ ٹرانسلیشن کے لیے وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو 1,000 روپے میں ایک صفحے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو لینگویج ہے اس میں خصوصی طور پہ یہ جو دفتری زبان ہے، اس کو اگر آپ عربی میں سیکھتے ہیں تو اس کے آپ کو معاشی فوائد بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ گوگل پہ جائیں، آپ ٹرانسلیشن کے حوالے سے کتابیں لیں، عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں، عربی سے انگلش میں کریں، اردو سے عربی میں کریں، تو اس پہ بھی آپ کو بہت بڑا مارجن ملتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں تو ٹرانسلیٹر کی صورت میں یہ جو رابطہ ہے اور اس طرح کے دیگر بہت سارے ادارے ہیں جن کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہماری جو سفارت خانے ہیں وہاں پہ بھی عربی سیکھنے والے نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے۔ عربی اخبار اور عربی جتنے چینلز ہیں ان کی ٹرانسلیشن کرنے والے اسکالرز کی ضرورت ہے۔ اردو میں جو اخبار ہیں اور چینلز ہیں ان کی عربی میں ٹرانسلیشن کرنے والے اسکالرز کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس افراد ہی نہیں ہیں، بندے ہی نہیں ہیں، ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اخروی فوائد ہیں،
وہ کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی سوال و جواب عربی زبان میں ہی ہوں گے، آخرت میں جنت کی زبان عربی ہے، اور اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری برکت اگر آپ عربی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت میں یہ ساری برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آخری بات جو میں اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے طلباء تک پہنچانا چاہوں گا وہ ہے منبع علوم، کہ عربی زبان وہ ہے جو دیگر علوم کی جان ہے، منبع ہے، مخزن ہے، مرکز ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ نے فقہ سیکھنی ہے تو فقہ بھی آپ کو عربی میں ملے گی، یہ جتنی کتابیں ہیں وہ قدوری ہے، ہدایہ ہے، اوپر تک یہ ساری آپ کو عربی زبان میں ملیں گی۔ تفسیر ہے، آپ شروع سے دیکھ لیں، وہ تفسیر طبری ہو، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر سالبی ہو، تفسیر یہ ساری کی ساری آپ کو روح المعانی وغیرہ تفسیر یہ سب آپ کو عربی زبان میں ملیں گی۔ اسی طرح اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، آپ سیاستہ ہے، دیگر جمعی احادیث ہیں آپ کو عربی میں ملیں گی۔ اصول حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو عربی میں ملیں گی۔ منطق ہے، فلسفہ ہے، کلام ہے، علم المیراث ہے جس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے، اس کی کتابیں، یعنی تمام کے تمام یہ جو اسلامی علوم ہیں، اور ان تمام علوم کا منبع و مخزن جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ عربی زبان ہے۔ عربی آئے گی تو یہ سارا کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو میں اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ عربی کا انتخاب کیجئے، دنیا بھی بہتر بنائیے، اپنی آخرت بھی بہتر بنائیے، اپنا روزگار بھی بہتر بنائیے، اپنی معاشی اور اپنے بزرگوں کے احوال اس کو بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ عربی زبان کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، خود بھی سیکھیں اور آگے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارا روزانہ لیکچر ہوا کرے گا، فرسٹ ایئر سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی جمی کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔